اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقۃ۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع شجرکاری ہے۔ شجرکاری ایک ایسا عظیم فعل ہے جس فعل کو اللہ کے عظیم پیغمبروں نے انجام دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مختصر ٹائم میں قرآن اور احادیث کی نظر میں شجرکاری کے حوالے سے کچھ گفتگو اپنے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہیں گے۔ لفظ شجر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 26 مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے شجر کو حضرت آدم کے ذکر کے ساتھ بیان کیا، کبھی اللہ رب العزت نے جب عظیم اور پاک ہستیوں کی فضیلت کو بیان کیا تو شجر طیبہ کی مثال پیش کی، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے جب جنت کی تزیین کو بیان کیا تو ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ کے لیے جنت کو سجایا گیا ہے مختلف قسم کے پھولوں کے ذریعے سے۔ شجرکاری ایک ایسی چیز ہے جس کے انسان کی زندگی میں بہت مفید اثرات مترتب ہوتے ہیں، کیونکہ شجرکاری کرنے کے سبب سے انسانوں کو آکسیجن فراہم ہوتی ہے۔ شجرکاری غریبوں کے گھروں کے اندر ایندھن کا سبب بنتی ہے۔ شجرکاری جس کے ذریعے سے حیوان، پرندوں، حتیٰ کہ انسانوں کے لیے بھی پھل مہیا ہوتا ہے۔ شجرکاری آپ اور ہم سب کو سیلاب کے خطرے سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ جب شجر نہ ہو تو حرارت بڑھتی ہے، اور حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے برف تیزی سے پگھلنا شروع کر دیتی ہے، اور جب برف پگھلنا شروع کرتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر درخت ہوں تو سورج کی حرارت کنٹرول میں رہتی ہے، جس کے ذریعے سے برف تیزی سے نہیں پگھلتی، اور سیلاب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ درخت وہ عظیم چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، بارش کا سایہ مسلسل رہتا ہے۔ درخت انسان کو ذہنی ڈپریشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ درخت ہمارے ماحول کو خوبصورت اور حسین بناتا ہے۔ درخت کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی ہوا ہم تک پہنچتی ہے جس کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں، اگر درخت نہ ہو تو وہ ہوا جو جراثیم کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے، اور سانس لینے کی صورت میں وہ جراثیم
انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان کے جراثیم داخل ہونے کی صورت میں مریض ہو جاتا ہے، لیکن جب شجر ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، جیسے ہی ہوا درختوں کو سلام کر کے آگے بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان درختوں میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ ان جراثیم کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور ہم اور آپ تک جو ہوا پہنچتی ہے وہ جراثیم سے پاک اور مزیہ ہوا ہوتی ہے، جس کے سانس لینے سے انسان مریض نہیں ہوتا، انسان بیمار نہیں ہوتا۔ شجر کے مختلف فوائد ہیں، آپ ناظرین کی خدمت میں مختصر اور کم ٹائم میں کچھ فوائد قرآن اور احادیث کی نظر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ شجر کاری کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورۃ مؤمنون کے اندر ارشاد فرمایا، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ آ رہے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٌ، اور ہم نے پیدا کیا ہے آپ لوگوں کے لیے جنات کو، من نخیل و اعناب، ایسی جنتیں پیدا کی ہیں، من نخیل جس میں کھجور ہیں، و اعناب جس میں انگور ہیں، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اور فقط یہ کھجور اور انگور نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لکم فیہا، آپ کے لیے اس جنات میں فواکہ کثیرہ، بہت سارے باغات ہیں، ومنها تأکلون، ان باغات میں سے آپ تناول فرمائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس جنت کو پھولوں سے سجا دیا ہے، درختوں سے سجا دیا ہے، جو آپ مومنین کے انتظار میں ہیں۔ فقط درخت ہمیں پھل نہیں دیتے، بلکہ درخت کا ایک اور بھی عظیم اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے، یسجد لہ کہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے حضور، فی السماوات و من فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم، یہ چمکتا ہوا سورج اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، یہ کھلتا ہوا چاند اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، یہ چمکتے ہوئے ستارے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، یہ تو آسمانوں میں ہے، اور جو زمینوں میں اللہ کو سجدہ ریز ہیں، والجبال والشجر والدواب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جبل و پہاڑ جو اپنی بلندیوں پہ ناز کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، والشجر، اور یہ شجر بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب آپ ایک جگہ پہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، آپ کے لبوں پہ سبحان اللہ کا ورد ہو، اور جب آپ سجدے سے اٹھیں، ایک مرتبہ آگے بڑھیں، اپنے ہاتھوں سے پودا اٹھائیں اور اس پودے کو زمین پہ لگا کے جب آپ درخت کے لیے اس کو پانی دے کے تیار کریں، پتہ نہیں آپ کتنے دن دنیا میں رہیں، شجر رہے گا، جب تک اس شجر کی زندگی ہوگی وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا،
اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ والدواب، اللہ فرماتے ہیں جو زمین میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں ان میں سے تیسری چیز ہے آپ کے چوپائے جانور۔ وکثیر من الناس، اور آخر میں جا کے باری آتی ہے انسانوں کی کہ انسان بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد احادیث میں سے چند احادیث آپ ناظرین کی خدمت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا، اس ہی حدیث کو میں نے اپنا سخن کلام قرار دیا۔ ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی ایسا مسلمان کسی گھاس کو نہیں اگاتا، اور یزرع زرعا، یا کوئی زراعت نہیں بوتا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، جس میں سے پرندے بھی کھائیں، او انسان بھی کھائیں، او بہیمۃ، اور یہ جانور بھی کھائیں، یہ تب تک نہیں اگاتا الا کان لہ بہ صدقۃ، یہاں تک کہ وہ چیزیں اس کے لیے صدقہ ہوتی ہیں۔ آپ کے لگائے ہوئے شجر سے، آپ کے گائی ہوئی گھاس یا زراعت سے اگر کوئی پرندہ آ کے اپنی چونچ میں سے کچھ کھا لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور کب تک صدقہ رہے گا؟ جب تک وہ چیز باقی رہے گی۔ آگے چلتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہی حدیث ہے، یہی متن ہے، لیکن ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ اگر کوئی آپ گھاس اگاتے ہیں، کوئی زراعت کاشت کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی کھا لیتا ہے، چاہے پرندہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، وہ تو آپ کے لیے صدقہ ہوتا ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، اگر اتفاق سے آپ کے مال میں سے کچھ چیز چوری ہو جاتی ہے، درخت میں پھل تھے کسی نے چرا لیے، آپ نے فصل بویا کسی نے چوری اٹھا لیا، فصل کو کاٹ لیا، آپ فرماتے ہیں وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، اگر کوئی چیز کسی پرندے نے نہیں کھائی، کسی جانور نے نہیں کھائی، کسی انسان نے چوری کر لی ہے، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ رہے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے سوال کیا، کتاب الحیات جلد نمبر 5 اور کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 میں یہ حدیث موجود ہے، مولا یہ بتائیے گا کہ شجر کاری کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں اتنے باغات لگاؤں، اتنے شجر لگاؤں، اتنے پھول لگاؤں جس کی وجہ سے صادق کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے، یہاں تک کہ میرے جسم سے پسینہ بہنا شروع ہو جائے، اس کے باوجود کہ میرے پاس وسائل ہوں، میں کسی بندے کو معین کر سکتا تھا، میں کسی کو کوئی مزدوری دے سکتا تھا، اس کے باوجود اگر میں کوئی ایسا فعل انجام دوں جس کی وجہ سے پسینہ بہے، امام فرماتے ہیں یہ میرے لیے بہت پسندیدہ کام ہوگا، یہ میرے لیے اچھا کام ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 میں کہ اگر کوئی انسان شجر کاری کرتا ہے، اپنی صبر اور استقامت کے ساتھ اس شجر کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ شجر جب تیار ہو جاتا ہے اور اس میں پھل آ جاتے ہیں، تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس درخت میں جتنے بھی پھل ہوں گے اس درخت کے لگانے والے کے لیے اور حفاظت کرنے والے کے لیے صدقہ بھی ہوگا اور انفاق بھی ہوگا۔ فقط آخر میں ایک آیہ مجیدہ اور حدیث سے تمسک کر کے آپ ناظرین سے دعا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان افراد کے لیے جو شجر تو کاشت نہیں کرتے، ان کو توڑ لیتے ہیں، ان کو اکھاڑ لیتے ہیں، ان کو کاٹ لیتے ہیں۔ آپ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اگر کوئی انسان پلٹتا ہے، فی الارض، زمین کی طرف، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ زمین میں جا کے فساد برپا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ مفسد انسان جا کے جو فصل لگا ہوا ہو فصل کو کاٹ لیتا ہے، کوئی سبزہ ہو اس سبزے کو کاٹ لیتا ہے، نسل کشی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا یحب الفساد۔ اس انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ مفسد انسان کو محبوب نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر جہاد پر جاتا تھا تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کے کچھ ارشادات فرماتے تھے۔ ان میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ جہاد میں کامیاب ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ آپ فرماتے تھے کسی خاتون کو قتل نہیں کرنا، اور آپ فرماتے تھے اگر کوئی بوڑھا انسان مل جائے اس کو قتل نہیں کرنا، اور آخر میں فرماتے تھے کہ اگر کوئی چشمہ ہو تو اس چشمے کو بند نہیں کرنا، اگر کوئی درخت ہو تو درخت کو کاٹنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی درخت کاٹنا پسند نہیں تھے۔ تو انشاءاللہ ان جملوں سے آپ ناظرین سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو شجر کاری کرنے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اپنے عظیم بندوں میں سے شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔